بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بھی بنیادی طور پر تاریخ کے متعلق ہے۔ واقعات ایسے واقعات ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جو کہ انتہائی انفارمیٹیو ہے اور آج کے زمانے کے مطابق آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک اس وقت کا واقعہ ہے جب راجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا۔ تو اسپ لیلا کیا تھی؟ ایک گھوڑی تھی۔ اسپ لیلا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وہ گھوڑی جس کے حصول کے لیے 12,000 جانیں داؤ پر لگی۔ لاہور تب پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی راجدھانی تھا۔ 19 برس کی عمر میں 1799 میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے نام رنجیت یعنی میدان جنگ میں فاتح کی لاج رکھتے ہوئے گوجراں والا کے یہ سکھ چارج جنگجو امرتسر، کشمیر، ملتان، دہلی، لداخ اور پشاور تک اپنی سلطنت کو وسعت دے چکے تھے۔ 40 برس تک پنجاب پر حکمران رہنے والے رنجیت سنگھ پاؤں زمین کی بجائے رکاب میں رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کے شاہی استقبل میں 12,000 گھوڑے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی 20,000 روپوں سے کم نہیں خریدا گیا تھا۔ ان میں سے 1,000 گھوڑے صرف مہاراجہ کے لیے مخصوص تھے۔ وہ تھکے بغیر گھنٹوں گھوڑ سواری کر سکتے تھے۔ کوئی پریشانی ہوتی یا غصہ تو گھوڑ سواری سے اپنا حواس بحال کرتے۔ 2 گھوڑے ہمیشہ ان کی سواری کے لیے تیار ہوتے تھے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کا ان کا دماغ خوب چلتا تھا۔ مہمانوں سے گفتگو گھوڑوں ہی کے موضوع پر کرنا پسند تھا اور ان کے دوست جانتے تھے کہ اچھی نسل کا گھوڑا رنجیت سنگھ کی کمزوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز بادشاہ نے جہاں انہیں سکاٹش گھوڑے تحفے میں دیے تو حیدرآباد کے نظام نے بڑی تعداد میں عربی گھوڑے بھجوائے۔ رنجیت سنگھ نے اپنے گھوڑوں کو نسیم، روحی اور گوہر بار جیسے شاعرانہ نام دے رکھے تھے۔ خوبصورت گھوڑوں کے تو وہ گویا دیوانے تھے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اس کی مثال جنگ کے ایک نواب سے گھوڑوں کے مطالبے اور انکار پر ہونے والے پیش قدمی کی ہے۔ مہاراجہ کو کہیں سے علم ہوا کہ جنگ کے نواب کے پاس بہت اچھے گھوڑے ہیں۔ پیغام بھجوایا کہ ان میں سے چند تحفہ کیے جائیں۔ نواب نے اس درخواست کا مذاق اڑاتے ہوئے انکار کر دیا تو رنجیت سنگھ نے حملہ کر کے نواب کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ نواب اس وقت ان گھوڑوں کو لے کر فرار ہو گیا مگر چند روز بعد واپس آیا اور انہوں نے مہاراجہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ایسا ہی کوئی شیری نامی گھوڑے کے لیے ہوا جب شہزادہ کھڑک سنگھ کی کمان میں فوج بھیجی ہوئی اور اس کے مالک شیر خان نے 10,000 روپے سالانہ کی جگیر کے بدلے یہ گھوڑا رنجیت سنگھ کو دینا منظور کیا۔ سبک رفتار سفید پری نامی گھوڑی منکیرا کے نواب کے پاس تھی۔ رنجیت سنگھ کا دل اس پر آیا تو اسے اپنے جرنیل مصر چند دیوان کو لکھا کہ وہ نواب سے گھوڑا طلب کریں اور اگر انکار کریں تو ان کی جائیداد چھین لی جائے۔ لاہور کے جن راستوں کی صفائی کا ذکر ہم نے کیا ہے وہ بھی ایک گھوڑی کے لیے راستہ ہو رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپ لیلا کہلائے جانے والے مہاراجہ کی اس پسندیدہ جانور کے نتنوں میں خاک کا کوئی ذرہ چلا جائے۔ لیلا تھی بھی خوبصورتی میں بے مثال مگر مہاراجہ اسے پانے کا جذبہ بھی اتنا ہی شدید تھا۔ اس گھوڑی کے حسن کا چرچا فارس اور افغانستان تھا۔ اس کے مالک پشاور کے حاکم یار محمد رنجیت سنگھ کے باج گزار تھے۔ وہ اس گھوڑی کے لیے شاہ ایران فتح علی خان قاجاری کی 50,000 روپے نقد اور 50,000 روپے سالانہ جگیر اور سلطان روم کی پیشکش ٹھکرا چکے تھے۔ جب پشاور رنجیت سنگھ کے زیر لگی ہوا تو انہیں لیلا کا علم نہیں تھا مگر جب 1853 میں انہیں اس کی خبر ملی تو کنیا لال کے مطابق وہ مجنون ہو گئے۔ رنجیت سنگھ نے گھوڑی کا اتا پتہ لگانے کے لیے پوری جماعت تشکیل دے دی۔ جو کچھ نے کہا کہ گھوڑی پشاور میں ہے اور جبکہ دوسروں کے مطابق مہاراجہ کی دلچسپی کی خبر ملتے ہی اسے کابل منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس اطلاع پر مہاراجہ نے اپنے خصوصی ایلچی فقیر عزیز الدین کو پشاور بھیجا۔ وہ واپسی پر طائف میں کچھ اچھے گھوڑے ساتھ لائے لیکن لیلا ان میں شامل نہیں تھی۔
کیونکہ یار محمد نے رنجیت سنگھ کے ایلچی کو بتایا کہ ان کے پاس وہ گھوڑی نہیں ہے۔ رنجیت سنگھ کو یقین تھا کہ یار محمد جھوٹ بول رہے ہیں۔ یار محمد کا 12 سالہ بیٹا مہاراجہ کے دربار میں تھا۔ ایک بار اس نے مہاراجہ کی کسی گھوڑی کا تقابل لیلا سے کیا۔ مہاراجہ نے پوچھا مگر لیلا کیا زندہ ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا ہاں بالکل۔ یار محمد نے اپنی گھوڑی رنجیت سنگھ کے حوالے کرنا منظور نہ کیا اور سید احمد بریلوی سے جا ملے جو اس وقت مہاراجہ سے برسر پیکار تھے۔ 1826 میں بدھ سنگھ سندری والیہ کی زیر قیادت ایک سکھ فوج سید احمد سے نمٹنے اور گھوڑی لینے کے لیے پشاور جا پہنچی۔ حکم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گھوڑی ہر قیمت لاہور دربار پہنچنی چاہیے۔ اس موقع پر ایک خونی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بڑی تعداد میں مذہبی وظائف کا اجرا کیا گیا۔ بدھ سنگھ کو بھی یار محمد نے اور گھوڑے طائف میں دیے، مگر لیلا کے بارے میں پھر بتایا کہ وہ تو مر چکی ہے، مگر رنجیت سنگھ سے جاسوسوں کی خبر تھی کہ گھوڑی زندہ ہے۔ مہاراجہ نے غصے میں شہزادہ کڑک سنگھ کی قیادت میں ایک اور مہم بھیجی۔ فرانسیسی جرنیل وینٹورا جو پہلے نپولین کی فوج میں تھے اور اب مہاراجہ کے خاص مطمئن بن چکے تھے، اس مہم کا عام حصہ تھے، مگر ان کے پشاور پہنچنے سے پہلے یار محمد کو بعض روایت کے مطابق ان کو اپنے قبیلے نے گھوڑی پر لڑنے کے بعد ہلاک کر دیا۔ بعض دیگر روایات ان کے پہاڑوں میں روح پوش ہونے کی بات کرتی ہیں۔ بہرحال ان کی جگہ ان کے بھائی سلطان محمد نے لے لی۔ اس مہم میں لاہور دربار نے فتح پائی جب سلطان محمد سے جنرل وینٹورے نے لیلا کا مطالبہ کیا تو انہیں بھی یہی بتایا گیا کہ لیلا مر چکی ہے۔ تاہم وینٹورا نے نئے حکمران انہی کے محل میں پابند کر دیا، ہوگا کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تب جا کر سلطان محمد گھوڑی ان کے حوالے کرنے پر راضی ہوئے۔ تاہم مورخین کے مطابق ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بچے کی طرح رو رہے تھے۔ پشاور سے گھوڑی کو فوری طور پر ایک خصوصی گاڑی میں 500 فوجیوں کی حفاظت میں لاہور روانہ کیا گیا۔ یہ بادامی باغ اور قلعے کے آس پاس دھلی دھلائی سڑکوں سے گزرتی مغربی اکبری دروازے پر لاہور پہنچی۔ یہ سن 1830 کا واقعہ ہے۔ گویا پہلی خبر سے پہلی جھلک تک کا سفر 7 سال کا رہا۔ لیلا کی آمد پر سکھ راجدھانی میں جشن کا سما تھا، کیونکہ مہاراجہ کے خواب کی ایک عرصے کے بعد تکمیل ہو رہی تھی۔ بقول سر لیپل ہنری گریفن کے رنجیت سنگھ نے جرمن شاہ بیرن چارلس ڈوگل کو خود بتایا کہ 60 لاکھ روپیہ اور 12,000 فوجی اس گھوڑی کو پانے میں کام آئے۔ ناول نگار اندوس اندریسن لکھتی ہیں کہ رنجیت سنگھ کسی بھی گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کی شخصیت کا تاثر ہی بدل جاتا، کیوں لگتا کہ وہ اور جانور ایک ہو گئے ہیں۔ جب لیلا کو مہاراجہ کے استقبال میں لایا گیا تو وہ کچھ اڑیل سی تھی اور اپنے مضبوط سفید دانت نقوش کر ملازموں کی طرف بڑھتی۔ رنجیت سنگھ نے اس سے پیار سے بات پھیرا اور ان کے کان میں کچھ کہا کہ وہ ان کی مطیع ہوگی۔ اس رس کے بعد لیلا نے مہاراجہ کے علاوہ کامی کسی کو اور کو خود پر سوار ہونے دیا۔ لیلا کو حاصل کر کے رنجیت سنگھ اتنے نال تھے کہ انہوں نے 105 کیرات کا کوہ نور ہیرا جسے وہ اپنے بازو پر پہنتے تھے لاکھوں روپے کے دیگر زیورات کے ساتھ گھوڑی کو پہنایا۔ ایسا اہتمام خاص طور پر بعد میں بھی ہوتا رہا۔ گلے میں ایسے چھلے پہنائے گئے جس پر قیمتی پتھر جڑے ہوتے۔ اس کی کاٹھی اور لگام بھی سرو جواہر سے جگمگ کرتی تھی۔ اس وقت کے سربراہ آوردہ شاعر قادر یار نے لیلا کی تعریف میں نظم لکھی اور مہاراجہ سے ڈھیروں انعام وصول پایا۔ جنرل وینٹورا کو لیلا لانے پر 2000 کی قیمتی خلعت عطا ہوا، جبکہ یار محمد کے بیٹے کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ پر ایک کتاب کے مصنف کرتار سنگھ دوگل کے مطابق مورخین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ لیلا گھوڑی تھی یا یہ گھوڑے کا نام تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ نام سے تو یہ گھوڑی لگتی ہے، مگر ساتھ ہی وہ WGO سبورن کے حوالے سے رنجیت سنگھ کی یہ بات نقل کرتی ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ مکمل جانور نہیں دیکھا۔ میں نے جتنا زیادہ لیلا کو دیکھتا ہوں اتنا زیادہ مجھے شاندار اور ذہین لگتا ہے، کیونکہ زیادہ روایت بشمول سرگرفن کے لیلا کا بیان گھوڑی کے طور پر کرتی ہیں، اس لیے یہاں ذکر مونسی کے طور پر ہے۔
سرگرفن کا کہنا ہے کہ سکھ ریکارڈ کے مطابق لیلا گھوڑی تھی اور اس نام سے بھی ایسا ہی تاثر ملتا ہے۔ وہ لیلا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس گھوڑے کے بعد جو ٹرائے کے سقوط کا سبب بنی، کوئی اور گھوڑا اتنی مصیبت اور اتنے بہادروں کی موت کا باعث نہیں بنا۔ اوسبورن کہتے ہیں کہ مہاراجا کو اس بات کا بالکل دکھ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک گھوڑے کو پانے کے لیے اتنی رقم اور اپنے لوگوں کی جانیں جھونک دی۔ انہیں اس بات کا بھی افسوس نہیں کہ سیدھی سادھی لوٹ نے ان کے کردار کو کیسے داغدار کیا۔ لیلا مضبوط جسم، شاکت اور پھردیلی تھی۔ روگل نے یہ گھوڑی شاہ استبل میں دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مہاراجا کی بہترین گھوڑی ہے۔ گھنٹوں پر گول گول سونے کی چوڑیاں ہیں، گہرا سرمئی رنگ ہے، سیاہ ٹانگیں ہیں اور پورے 16 ہاتھ قد ہے۔ ایمی ایڈن کا کہنا ہے کہ مہاراجا کو لیلا اتنی پسند تھی کہ بعض اوقات دھوپ میں بھی ان کی گردن سلانے اور اس کی ٹانگیں دبونے چلی جاتے تھے۔ لیلا کے کسی جنگ یا موڑ میں استعمال کا پتہ نہیں ملتا، مگر یہ معلوم ضرور ہوتا ہے کہ مہاراجا یہ گھوڑی اور اپنی گھوڑ سواری کے کمالات 1831 میں روپڑ میں گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹک کو دکھائے۔ انہوں نے انتہائی تیز رفتار سے لیلا کو بھگاتے ہوئے 5 بار اپنی نیزے کی نوک سے پیتل کا ایک برتن اٹھایا۔ تماشا نے بے پناہ داد دی تو مہاراجا نے بڑھ کر لیلا کو منہ چوم لیا۔ لیلا کے لیے رنجیت سنگھ کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ مصنف کرتار سنگھ دگل کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے شیر سنگھ کو لیلا پر بغیر جلد سواری کرنے کی برداشت میں قریب قریب آگ ہی کر دیا تھا۔ رنجیت سنگھ نے اپنے مطمئن خاص فقیر عزیز الدین سے کہا کہ وہ شیر سنگھ کو جداد سے آگ کرنے جا رہے ہیں۔ فقیر نے جواب میں پنجابی میں کہا کہ ایو جی ہی سزا بندی ہے۔ شیر سنگھ نے کیا سمجھا ایک لیلا عہدے بیہودہ مال ہے، بالکل یہی سزا بنتی ہے۔ شیر سنگھ نے کیا سمجھا کہ لیلا اس کے باپ کا مال ہے۔ مہاراجا یہ جواب سن کر ہنس پڑے اور شیر سنگھ کو معاف کر دیا۔ سر ولیم ڈی وارنر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے ایک ملاقات میں مہاراجا نے گورنر جنرل کو دیگر گھوڑوں کے علاوہ لیلا بھی دکھائی۔ مہاراجا نے لیلا کو تھوڑا چلانے پھرانے کے بعد ترنگ میں آ کر مہمان کو تحفے کے طور پر دینے کی پیشکش کی۔ گورنر جنرل کو لیلا سے مہاراجا کے عشق کا علم تھا، اس لیے انہوں نے پہلے تو یہ تحفہ قبول کیا اور پھر ایک اور لگام منگا کر گھوڑی پر ڈال کر رنجیت سنگھ سے درخواست کی کہ وہ اسے ان کی دوستی اور احترام کے ثبوت کے طور پر واپس قبول کر لیں۔ ولیم ڈی وارنر کے مطابق پھر لیلا شاہی استقبال کی طرف واپس جا رہی تھی اور مہاراجے کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ رنجیت سنگھ پر فالج کا حملہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ جب انہیں لیلا پر بٹھایا جاتا تو طبیعت بشاش ہو جاتی اور یوں لگتا جیسے وہ بیماری نہیں ہے، اپنی جون میں لوٹ آتے۔ لیلا ہی آخری گھوڑی تھی جس پر مہاراجا سوار ہوئے۔ ولیم بار نے لیلا کو اس کے آخری دنوں میں دیکھا اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس گھوڑی کو دیکھا جائے کہ جسے پانے کے لیے مہاراجا نے پیسے اور جانوں کی قربانی دی۔ جب اسے ہمارے سامنے لایا گیا تو ہمیں مایوسی ہوئی۔ اگر وہ اچھی حالت میں ہوتی تو خوبصورت لگتی، بہترین خوراک مگر کم ورزش کے باعث اس پر چربی چڑھ چکی تھی۔ لیلا چاہے اپنی جوانی والی گھوڑی نہیں رہی، لیکن رنجیت سنگھ کی اس سے انسیت وہیں کی وہیں تھی، اور لیلا کے مرنے پر مہاراجا اتنے روئے کہ چپ کروانا مشکل ہوا۔ لیلا کو ریاستی اعزاز کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی دفن کیا گیا۔ مہاراجا کے بیٹے دلیپ سنگھ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نام بمبا تھا جو سدر لینڈ سے بیاہی گئی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں بمبا برطانیہ سے لاہور منتقل ہو گئی۔ وہ خود کو مہاراجا رنجیت سنگھ کی وارث سمجھتی تھی اور ورثے میں انہیں رنجیت سنگھ کی بس بھری گھوڑی لیلا اور اس کا ہیروں سے مزید سامان ملا۔ بمبا نے سن 1957 میں موت سے پہلے اپنا پیشتر ورثہ حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا گیا تاکہ اس کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ مصنف مستنصر سے تارڑ کے مطابق اسی دوران پراسرار طور پر لیلا کا ہیروں سے مزید سامان چوری ہو گیا۔ تاہم لیلا کا بس بھرا وجود اور رنجیت سنگھ کے ساتھ اس تاریخی گھوڑی کی تصویر لاہور کے پنجاب کے عجائب گھر کی سکھ گیلری میں موجود ہے اور دیکھنے والوں کو انسان اور جانور کی محبت کا کہانی سناتا ہے۔
اور دیکھنے والوں کو انسان اور جانور کی محبت کی کہانی سناتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک ویڈیو جو کہ میں نے آپ کو ایک جو ہے تاریخی کہانی جو ہے میرے پاس تھی اور جو میرے ذہن میں تھی، وہ میں نے آپ کو بتائی کہ کس طرح سے انسان ایک جانور سے محبت کرتا ہے، اس کی خاطر کئی ہزاروں جانیں قربان کی اور پیسہ بھی گوایا۔ تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور اس کو سبسکرائب، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔